بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی اور انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن 2024 کا یہ ماڈل پیپر ہے اسلامیت کا 11ویں جماعت کے لیے۔ اس کا حصہ بے مختصر جواب کے سوالات۔ ابھی ہم اس کے جو ہے قرآنی آیات اور احادیث میں سے کسی 3 کا اردو یا سندھی یا انگریزی میں ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ اور جو پہلا سوال ہے حصہ الف جو ہے وہ خالی جگہوں پہ مشتمل ہے اور اس کے کل نمبر جو ہیں وہ 20 ہیں۔ تو اس میں ہم پہلی جو آیت ہے، یہ پیپر ٹوٹل 50 مارکس کا ہے اور یہ جو 40 مارکس کے نمبر جو ہیں یہ نیچے والے پورشن کے ہیں، حصہ بے اور جیم کے، اور جو خالی جگہ ہے وہ الگ نمبر ہے اس کے 10 مارکس کا وہ ہے۔ اب یہاں جو بے پارٹ ہے قرآن آیت اور حدیث کا ترجمہ، اس میں 2 نمبر ترجمے کے اور 2 نمبر تشریح کے ہیں۔ جو اس کی پہلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، پیج نمبر 14۔ ترجمہ ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لائے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ تو اس طرح آپ نے تشریح اور ترجمہ بھی کرنا ہے اس کا۔ تشریح ان آیات میں متقی لوگوں کی 5 صفات اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ وہ 5 صفات درج ذیل ہیں، یعنی کہ ایمان الغیب، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، اتفاق فی سبیل اللہ، آسمانی تعلیم پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ تو اس طرح آپ نے تشریح کرنی ہے اس کی۔ پیج 15 پہ اس کی تشریح موجود ہے، تو آپ وہاں سے تشریح اس کی دیکھ کر کریں گے۔ پھر ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، پیج نمبر 17 ہے، آیت نمبر 10 ہے بک میں آپ کی۔ تو اس کا ترجمہ ہے، ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تشریح اس کی اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے، یعنی کہ اس میں منافق جو ہوتے ہیں ان کی نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھا دی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی ایک پریزنٹیشن بناؤں گی جس میں تشریح تھوڑی سی بڑی کر کے بتا دیں گے اس کی، تاکہ وہ جو 2 نمبر کی تشریح تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے اس سے۔ پھر ہے آیت نمبر 3 جو کہ سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے کہ ان آیات میں 2 صفات بیان کی گئی ہیں جو ہر مومن ہونی چاہیے۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور یہ کہ وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ ہر چیز میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 4تھی آیت ہے یا ایھا الذین، پیج نمبر 37، آیت نمبر 15۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے تو ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ۔ یہ آیت نمبر 15-16 دونوں کا میں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے، بک میں آپ دیکھیں گے نا، تو دونوں کا ترجمہ تشریح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ان آیات میں جنگ کے درج ذیل کچھ اصول سکھائے گئے ہیں کہ اے ایمان والو، جنگ کے دوران جب کفار کے آمنا سامنا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ
لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ البتہ اگر پیچھے ہٹنے کا مقصد فرار نہیں بلکہ جنگی چال کھیلنا، دشمن کو دھوکہ دینا یا اپنے دوستوں سے ملنا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف آیت نمبر 15 کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس میں بک میں نا دونوں ترجمے ساتھ ہیں دونوں آیتوں کے، تو آپ نے دیکھ کے پھر اس کی تشریح اور ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو ہماری بک کے اندر 25 احادیث ہیں۔ پیج نمبر 78 پہ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اور اس کی تشریح ہے کہ اس حدیث میں اسلام کے بنیادی تقاضوں یعنی قول و فعل، ظاہری باطنی حالات میں سچی نیت کا ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خالص نیت سے کیا جائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور بے شک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تشریح کے اس حدیث میں مبارکہ میں علم اور حکمت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کرنا چاہتا ہے اسے دین سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو علم، حکمت اور نیکی کو تقسیم کرنے والا بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم، حکمت اور ہر قسم کی بھلائی عطا کرتا ہے اور میں اسے لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اس کی جو تشریح ہے وہ پیج نمبر 81 میں موجود ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر جو 3 ہے، مندرجہ ذیل میں سے 4 جز کی سوالات کے آپ کو جواب تحریر کرنے ہیں، اور یہ 8 نمبر کے ہیں اور ہر سوال 2 نمبر کا ہے۔ پھر آپ نے پہلا سوال ہے، اس میں 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے فرائض بتانا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، جو بارش پر اور رزق وغیرہ کا احکام پر مامور ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ پھر ہے سوال نمبر 3 ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب تحریر کیجیے۔ تو یہاں پہ حسن سلوک بتانا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بتانے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے جو رشتہ جوڑنے کو حکم دیتا ہے اور رشتہ قطع کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلاتا ہے، جس طرح کہ حدیث ہے کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے شرک کی اقسام تحریر کیجیے۔ تو شرک کی 3 قسمیں ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، عبادت میں، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ سوال نمبر 5 ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے کس طرح رحمت تھے؟ تو وہ بچوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، اور اپنے پیارے نواز سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ساتھ بھی انتہائی شفقت و محبت کا رویہ تھا۔ وہ نماز کی حالت میں بھی ان کی پیٹھ پہ چڑھ جایا کرتے اور وہ ان کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پیش آتے۔ تو یہ آپ نے اس پہ لکھنا ہے۔ پھر حج کے مناسک کی تعریف تحریر کیجیے۔ پھر سوال ہے ہمارے پاس، حج کے جو مناسک ہیں وہ مناسک منسلک کی جمع ہے، جس کی لفظی معنی ہے قربانی کرنے کی جگہ۔ ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دنوں میں مختلف اوقات میں مختلف امور انجام دیے جاتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو حج کے دوران ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ان کو مناسک حج یا ارکان حج کہتے ہیں۔ یہ 9 کام ضروری ہیں، جس میں احرام، حج کا مخصوص لباس ہے، پھر قیام منع، پھر ہے سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑ، حجر اسود کا استلام یعنی بوسہ لینا، وقوف عرفہ یعنی کہ پھر طواف اور قیام مزدلفہ، رمی جمرات، کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، نہر قربانی کرنا، حلق راس سر منڈانا۔ پھر عدل کی اقسام تحریر کیجیے۔ تو عدل کے لغوی معنی ہیں برابر برابر تقسیم کرنا، اس کا ہم معنی لفظ دوسرا لفظ انصاف ہے، جس کے معنی ہیں نفس بانٹنا اور صحیح تقسیم کرنا، اور جس کا اسلامی اخلاق میں عدل و انصاف کا معنی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت وہ معاملہ کرنا جس کا دراصل وہ حقدار ہے۔ تو قرآن کی اگر روشنی میں ہم دیکھیں، سورہ نحل کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ حجرات میں بھی کہا گیا ہے اور تم عدل کرو، بے شک اللہ عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 8 کے مصارف زکوٰۃ کی تعریف تحریر کیجیے۔ تو مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ یہ ہیں 8 ہیں، یہ فقراء ہیں، جس میں جیسے کہ جن کے پاس وقتی گزر بسر کے لیے کچھ ہو۔
مساکین جن کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ افراد جو وصولی زکوٰۃ میں مامور ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں مد زکوٰۃ تنخواہ یا حق الخدمت دیا جا سکتا ہے۔ موسط القلوب کہتے ہیں کہ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہو اور اپنی سماج سے کٹ کر اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام کی آغوش میں آنا چاہتے ہوں یا آ چکے ہوں تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور گردنیں چھڑانے کے لیے یعنی کہ غلام کو زنجیر سے آزاد کرانا، یہ طبقہ آج کل موجود نہیں ہے۔ قرض اتارنے کے لیے ایسے مقروض جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان سے نجات پانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ فی سبیل اللہ ایسے افراد جو فکر معاش سے بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکل کھڑے ہوں، مثلاً مجاہدین فی سبیل اللہ، ایسے افراد جو کل وقتی طور پر حصول علم دین میں مصروف ہیں۔ ابن السبیل کہتے ہیں مسافر، ایسے افراد جو خواہ اپنے وطن میں مالدار اور صاحب نصاب ہو لیکن حالت سفر میں ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہوں کہ وطن سے یا گھر سے رابطہ اور مدد کا حصول ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ پھر حصہ جی میں تفصیلی جواب دینا ہے آپ نے، اس کے کل 20 نمبر ہیں جسے کہیں گے ہم سیکشن سی، اور اس حصے میں سے کسی 2 سوال کے جواب تحریر کرنا ہے آپ نے، اور ان کے نمبر 20 ہوں گے، یعنی 10 مارکس کے ہیں یہ۔ اس میں سوال ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کے ادوار تحریر کیجیے، عقیدہ توحید کی تعریف کیجیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کیجیے، نیز انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کیجیے۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو جلد ہی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ پھر سوال ہے کہ نماز روزہ کی تعریف بیان کیجیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز یا روزہ کی اہمیت، فرضیت اور فوائد تحریر کیجیے۔ پھر ہے سوال نمبر 7 ہے کہ والدین کے حقوق و فرائض تحریر کیجیے، یا یہاں پہ آپ کو آپشن مل رہا ہے، آپ اس کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اماموں میں سے کسی ایک امام کی حالت زندگی تحریر کیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان لانگ کوسچن کی ویڈیو میں بھی آپ کو عقیدہ توحید کی ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہے، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اردو کا بھی میں نے ماڈل پیپر بنایا ہے اور پیپر پریزنٹیشن بھی بتا رہی ہوں، انشاءاللہ میں اس کی پیپر پریزنٹیشن بھی آپ کو